الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب لبیب، دلوں کے طبیب، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد، حضرات گرامی، محرم الحرام گزر رہا ہے، شہادتوں کا مہینہ گزر رہا ہے، اور ان شہادتوں کے بعد جو عظیم ترین فتنے نمودار ہوئے ان کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد زمانہ فتنوں سے بھرتا گیا، ہر آنے والے دن فتنے ابھرتے گئے، فتنے نمودار ہوتے گئے۔ سب سے بڑا فتنہ جس کا استحصال کیا، جس کے بارے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اس کی اہمیت سے باخبر ہوئے اور انہوں نے اس کا استحصال کیا، اس کا سدباب کیا، اس کی سرکوبی کی، وہ ہے مدعیان نبوت، جھوٹے مدعیان نبوت کی سرکوبی۔ ان میں بہت سارے لوگ، ان میں طلیحہ ہے، جس میں اسود عنسی ہے، جس میں مسیلمہ کذاب ہے، ان سب فتنوں کی سرکوبی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست ایمانی نے کیا، اس کا ادراک کیا اور پھر اس کا سدباب کیا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت یہ اتنا اہم ہے
کہ تمام عقائد اسلامیہ کے گرد یہ حفاظتی حصار ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ، ختم نبوت کا جو تصور ہے، یہ عقائد اسلامیہ اور ارکان اسلامیہ ان کے گرد حفاظتی دیوار ہے، اس کے قلعے کی دیوار ہے۔ اگر اس عقیدے میں شگاف پڑ جائے تو پوری کی پوری عمارت اسلامیہ، پوری کی پوری عقائد اسلامیہ کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، لرز جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری کے اندر بہت ساری جنگیں لڑی، اور ان جنگوں کے اندر بہت سارے کافر قتل کیے گئے، لیکن اس میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے شہید ہونے والوں کی، وہ بہت قلیل ہے۔ یعنی کل حضور کی حیات ظاہری کے اندر جو شہید ہونے والے مسلمان ہیں، ان کی تعداد کم و بیش 260 ہے، یعنی 260 بھی شاید پورے نہیں ہیں، 59 ہیں غالباً، بہرحال اراؤنڈ اباؤٹ 260 آپ کہہ لیجئے، جس میں جنگ بدر ہے، غزوہ احد ہے جس میں 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے، غزوہ طائف ہے جس کو غزوہ حنین بھی کہا جاتا ہے، اس میں بہت سارے مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں، غزوہ بنی مصطلق، بہت سارے غزوات ہوئے۔ ان سب کے اندر مجموعی طور پر جو مسلمان شہید ہوئے ان کی تعداد کل 260 ہے، کم و بیش، غالباً ان سے کم ہی ہیں، تقریباً 260۔ لیکن مدعی نبوت، جو جھوٹا مدعی نبوت تھا مسیلمہ کذاب، اس کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ میں 1100 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے۔ 1100 ایک جنگ کے اندر، کسی ایک جنگ میں مسلمانوں کی اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد شہید نہیں ہوئی جتنی اس جھوٹے مدعی نبوت کے مقابلے میں لڑے جانے والی جنگ کے اندر مسلمانوں کی شہادت ہوئی۔ 1100 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے۔ اس سے اس مسئلے کی حساسیت اور صحابہ کرام کے اندر اس کے سمجھنے کی جو اہلیت ہے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسئلہ کتنا حساس ہے، کتنا نازک ہے، اور اس کے لیے مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اور اس پر ہم بہت دفعہ گفتگو کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اسلام کے پورے دور کے اندر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے رہے، بڑے بڑے فتنے پیدا ہوتے رہے، اور بڑے بڑے مدعیان نبوت، جھوٹے دجال پیدا ہوتے رہے، اور مسلمانوں نے، علماء اسلام نے ان کا مقابلہ کیا اور ان فتنوں کی سرکوبی کی۔ پھر ہمارے زمانے قریب کے اندر جو دنیا کی اس وقت علم میں امام قوم ہے، مغرب جس کو ہم کہتے ہیں، عیسائیت کی دنیا، انہوں نے جب ہندوستان پر قبضہ کیا، دھوکے اور چال بازی سے انہوں نے قبضہ کیا، تو انہوں نے چونکہ مسلمانوں سے یہ حکومت چھینی تھی، انہوں نے اس کے لیے مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اور مسلمانوں کے اندیشے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہنے کے لیے مشاورتیں طلب کیں۔ 1857 کی جنگ آزادی جسے ہم کہتے ہیں، جسے وہ لوگ غدر کہتے ہیں، بغاوت کہتے ہیں، ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کے اندر انگریزوں نے یہ دیکھا، کیونکہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں نے وہ قربانیاں پیش کیں، اور مسلمانوں سے مراد اس وقت کے علماء اور دینی علوم کے طالب علم تھے۔ یہ آج دینی لوگوں کو تو خیر طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کا مذاق اور ان کا استہزاء اڑایا جاتا ہے۔ مسلمانوں، اگر آج تمہارے اندر دین کچھ نہ کچھ باقی ہے، کچھ تھوڑا بہت بھی باقی ہے، تو اللہ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان علماء حق کی یہ دین ہے۔ ان میں کیسے ہی کردار کے لوگ کیوں نہ ہوں، کیونکہ انسانوں میں جزیرے نہیں ہوتے کہ ایک طبقہ پورا فرشتوں کا ہو جائے اور ایک طبقہ سارا شیطانوں کا ہو جائے، یہ ملے جلے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس بے عملیوں اور بدعملیوں کے باوجود علماء نے، حفاظ نے، قراء نے وہ قربانیاں پیش کی، اپنی جانیں دیں جنگ آزادی کے ضمن میں۔ تاریخ کی سب کتابوں میں ایڈوکیٹ محمد اکرم رواد ہند کے اندر لکھتے ہیں کہ غدر کے اندر، جس کو غدر کہتے ہیں، انگریزوں نے غدر کہا، غدر کہتے ہیں بغاوت کو، حقیقتاً وہ جنگ آزادی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ دہلی کے اندر
اور کلکتہ کے اندر جہاں انگریزوں کی عملداری تھی، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر داڑھی والوں کی لاشیں نہ ٹنگی ہوں۔ ان کو توپوں کے آگے باندھ کر گولوں سے داغ دیا گیا، ان کو گولوں سے داغا گیا، ان کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو عبرت کے طور پر کہ لوگ ڈر جائیں اور دینی علوم سے ناواقف اور دور ہو جائیں، دینی علوم کو حاصل کرنے سے کترانے لگ جائیں، ان کی لاشوں کو درختوں پر لٹکایا، قتل کیا، پھر درختوں پر لٹکا دیا۔ کئی دن اور مہینے گدھ اور جانور ان کو نوچتے رہے اور یہ ٹنگی رہی۔ اس کے بعد انگریز بڑا سنجیدہ ہوا۔ انگریز نے کہا کہ یہ مسلمان، اس کے اندر وہ جو علامہ اقبال نے ایک نظم باندھی ہے، ابلیس کی مجلس شورا کے نام سے انہوں نے اس کا عنوان باندھا ہے، ابلیس کا پیغام اپنے فرزندوں کے نام۔ اس میں انہوں نے کنکلوڈ کیا، انہوں نے پوری تاریخ اسلامی کو نکالا، کھنگالا اور سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کے اندر جو روح ایمانی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور اس محبت کے دفاع کے لیے یہ جہاد کرتے ہیں۔ دو نکات، ایک تو ان کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کیا جائے، اور ایک ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دور کیا جائے، حضور کی محبت کو نشانہ بنایا جائے۔ وفاق کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، یہ اس کا ایجنڈا تھا۔ اقبال نے اسے ایک شعر کے اندر بتایا، اور اس کا پیغام، اس کا ابلاغ کرنے والا مولوی ہے۔ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہو دمن سے نکال دو۔ پٹھان سب سے زیادہ مذہبی ہوتا ہے، سب سے زیادہ دین کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہے پٹھان، تو اس لیے ان کے مذہبی جذبے کو کچلنے کے لیے ان کے اندر سے مولوی کو نکال دو کہ مولوی ان کے اندر حرارت ایمانی کو جلاتا رہتا ہے، حرارت ایمانی ان کے اندر مولوی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ جو دین کا بچا کچا حصہ ہے نا، یا جتنا تھوڑی بہت بے عملی ہے، یہ کچھ اس کے باوجود کچھ نہ کچھ اللہ کا نام لینے والے ہیں۔ حریفوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں، حریفوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ اللہ کا جو نام لیوا اس زمانے کے اندر بھی ہیں، یہ اس مولوی کی دین ہے۔ آندھی آئے یا طوفان آئے یا بارش آئے، یہ مولوی ہے جو مسجدوں کو آباد رکھتا ہے۔ 5 ٹائم حی علی الصلاۃ کی آبادی یہ مولوی اور مؤذن لگاتا ہے۔ تو یہ ان کا احسان ہے، ہم نہ مانیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے مقامات ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر جب انگریز نے یہ ریسرچ کی تو انگریز نے 2 نتیجے نکالے۔ ایک یہ کہ اس کے اندر سے حضور کی محبت کو کچلا جائے، اور ایک اس کو کہ جذبہ جہاد جو حضور کی محبت کی دفاع کے لیے یہ اس کے اندر موجود ہے، اس جہاد کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے اس نے بڑی ریسرچ کی، اور اس کے اندر انہوں نے 1870 کے اندر ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی۔ 1870 میں 1857 میں جنگ آزادی ہوئی۔ 13 سال کے بعد چونکہ وقتاً گاہے وہاں پر تحریک آزادی ہوتی رہی، تو اس زمانے میں پھر انہوں نے 1870 کے اندر ایک بہت بڑی میٹنگ قائم کی، اور اس میں یہ 2 نتیجے نکالے، اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے اندر سے کسی ایسے ایجنٹ کو نکالا جائے جو جہاد کو حرام کرے اور نبوت پر ضرب کاری لگائے۔ تو اس کے لیے ان کی نگاہ انتخاب پڑی اس بدبخت غلام قادیانی پر۔ غلام قادیانی کے اوپر اس کی نگاہ پڑی۔ یہ قادیان کے اندر، جو ہندوستان کی ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ کے اندر ایک گاؤں ہے قادیان، وہاں یہ پیدا ہوا، اور اس نے ابتدائی تعلیم کچھ عربی اور فارسی کی کتابیں پڑھی۔ اس کے بعد یہ سیالکوٹ کے اندر آ کر ایک انگریز عدالت کے اندر منشی مقرر ہوا، اور وہاں اس نے کچھ انگریزی کی کتابیں بھی پڑھی۔ انگریز کی نگاہ انتخاب اس پر پڑ گئی کہ دینی علوم سے بھی کچھ نہ کچھ شدت تھی، کوئی دینی علوم بھی جانتا تھا اور چرب زبان تھا، اور انگریزی کے علوم بھی جانتا تھا، کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت پڑھنا جانتا تھا۔ تو انگریز نے اس پر انویسٹمنٹ کی، پیسہ لگایا، اور اس کو ایک مسلمان عالم کے روپ میں پیش کیا، مسلمان عالم کے روپ پر پیش کیا، اور اس نے مسلمانوں کے اندر انتشار اور افتراق پیدا کیا، اور بدترین خلفشار پیدا کرتے ہوئے 2 کام کیے۔ ایک تو اس نے دعوی نبوت کر لیا، اپنے آپ کو نبی کہا، اور ایک اس نے یہ کہا کہ میں چونکہ نبی ہوں اور اللہ نے مجھ پر یہ بھیجا۔ پہلے یہ عالم کے طور پر عیسائیوں سے مناظرے کرتا تھا، عیسائیوں کے علماء سے، پادریوں سے مناظرے کرتا تھا۔ لاہور کے ایک بیرسٹر تھے کنہیا لال گابا، ہندو تھے، جو کے ایل گابا کہلاتے تھے، کنہیا لال گابا۔
ان کی بہت بڑی بلڈنگ ہے، ابھی بھی لاہور میں گابا نام کی بلڈنگ موجود ہے، گابا بلڈنگ کے نام سے، کے ایل گابا کے نام سے اس کی بلڈنگ بہت بڑی موجود ہے۔ کے ایل گابا، کنہیا لال گابا، وہ مسلمان ہو گئے اور اللہ نے انہیں ہدایت اسلام بخشی اور انہوں نے اپنا نام خالد لطیف گابا کر لیا۔ وہ اپنا کے ایل جو ان کا نام کا مخفف تھا، ایبریویشن تھی، اس کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنا نام خالد لطیف گابا کیا۔ خالد لطیف کی ایبریویشن بھی کے ایل بنتی ہے، کنہیا لال کی بھی کے ایل بنتی ہے، خالد لطیف کی بھی کے ایل بنتی ہے، تو عمارت کا نام اس کو تبدیل نہیں کرنا پڑا۔ کراچی لاہور میں بہت بڑا وکیل مشہور تھا تو اس کی وکالت پر بھی فرق نہیں پڑا، کنہیا لال گابا جو بعد میں خالد لطیف گابا ہو گیا۔ اس نے اپنی وہ پوری بلڈنگ اس زمانے کے اندر، جس کے اندر ماہانہ ہزاروں روپیہ کرایہ آتا تھا، اس نے اس کے لیے وقف کر دیا کہ یہ عیسائی علماء سے مناظرے کرتا ہے۔ عیسائی علماء سے مناظرے کرتے کرتے چونکہ چرب زبان بہت تھا تو بہت سارے لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے۔ عیسائیوں کا عقیدہ تو ویسے بھی چیزتاں ہے، خود عیسائیوں کو بھی سمجھ نہیں آتا، نہ وہ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، تو وہ تو ویسے ہی ایک یعنی بیہودہ اور بیکار سا فلسفہ ہے ان کا، تو ان کو شکست دینا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو اس نے جب ان کو شکست دی تو مسلمانوں میں اس کی مقبولیت بڑھتی گئی۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جب انگریز نے دیکھا کہ اس کی عوام میں پذیرائی بھی ہو رہی ہے اور یہ ہے بھی ہمارا ایجنٹ، تو انگریزوں نے اس کو اکسایا اور اس ظالم نے پہل مصلح موعود کا دعویٰ کیا کہ میں اصلاح کرنے والا ہوں، معاشرے کا اصلاح کرنے والا، میں مصلح ہوں۔ تو لوگوں نے اس کے اصلاح اور تجدد پسندی کو، مجدد ہونے کو قبول کیا۔ پھر آج کچھ لوگوں نے اس وقت اس کے فتنے سے آگہی حاصل کر لی اور وہ اس کے خلاف ہو گئے، مسلمانوں کی بڑی تعداد اس کے خلاف ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، جب مصلح کے طور پر اس کی ایک جماعت بن گئی، اس کے گرد ایک حامیوں کا جتھا اکٹھا ہو گیا، پھر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رقیق حملے کیے، بدترین حملے کیے، ان کی کردار کشی کی۔ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا، جن کے بری ہونے کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اس نے ان پر معاذ اللہ بدکاری کے الزام لگائے اور معاذ اللہ العیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کی ناجائز اولاد بتایا۔ اس ظالم نے یہ کرتوتیں کی اور اس کے بعد پھر اس نے کہا، جو احادیث کے اندر ہے مسیح موعود کا ذکر، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، موعود کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کیا گیا، مسیح موعود۔ مصلح سے پھر اس نے پہلے کیا مہدی موعود، کہ میں مہدی ہوں، ہدایت دینے والا ہوں۔ اور حدیث شریف کے اندر امام مہدی کے بارے میں بیان ہوا ہے، امام مہدی کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، ان کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اہل سنت کی تعبیرات کے مطابق امام مہدی قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، پیدا ہوں گے اور وہ کفار سے قتال کریں گے اور مسجد حرم مکہ کے اندر وہ امامت کریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں مینارے پر اتریں گے اور ان کے بالوں سے پانی ٹپکتا ہوگا اور وہ مکہ مکرمہ آئیں گے۔ جب مصلی پر امام مہدی کھڑے ہو جائیں گے، نام ان کا محمد، لقب ان کا مہدی ہوگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کامل ہوں گے، یہ مصلی پر کھڑے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو یہ حضرت عیسیٰ کو پہچان کر پیچھے ہٹیں گے کہ حضرت آپ آئیے نماز پڑھائیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہیں گے کہ نہیں، تم ہی پڑھاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا، اس وقت لوگوں تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب مسیح ابن مریم دنیا میں تشریف لائیں گے، عیسیٰ ابن مریم دنیا میں تشریف لائیں گے اور امام تمہارا ہوگا، یعنی اس امت کا ایک شخص جو نبی نہیں ہوں گے، وہ نبی علیہ السلام بھی ان کے پیچھے پڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی اس امت کے اندر امتی بن کر آئیں گے۔ تو وہ جو امام مہدی کا ذکر ہوا ہے، امام مہدی کے بارے میں اس نے یہ پھر کہا کہ میں ہوں وہ مہدی موعود، وہ کوئی اور شخص نہیں ہوگا، وہ میں ہوں مہدی موعود۔ موعود کا مطلب وعدہ کیا گیا، جس کا وعدہ کیا گیا ہے حدیثوں کے اندر، وہ میں ہوں مہدی موعود۔ تو مصلح کے طور پر ایک جمعیت تو اس نے پہلے اکٹھی کر لی، اس کے بعد اس نے پھر اپنے آپ کو مصلح کے بعد ترقی دی اور مہدی موعود کہلوایا کہ میں مہدی ہوں جس کا وعدہ کیا گیا، میں ہوں امام مہدی۔ کچھ لوگ اور جمع ہو گئے، جمعیت تھوڑی سی بڑھ گئی، اس کے بعد زمانہ گزرا تو پھر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دریدہ دہانی کی اور اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں تو قتل نہیں کیا گیا،
وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، قرآن کا بیان ہے کہ وہ قتل بھی نہیں کیے گئے، سولی بھی نہیں دیے گئے، لیکن معاملہ ان پر مشتبہ کیا گیا۔ تو اس ظالم نے یہ کہا کہ وہاں تو وہ قتل نہیں ہوئے، یہودیوں کے ہاتھوں سے تو وہ بچ گئے، لیکن وہ وہاں سے جان بچا کر اپنے ساتھیوں ایمان والوں کے ساتھ براستہ افغانستان سری نگر کشمیر تک گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو بھی وہاں بیان کیا کہ سری نگر میں حضرت عیسیٰ کی قبر ہے۔ اور کابل کے اندر افغانستان کے راستے سے چونکہ وہ گزرے تھے، تو کابل میں رہنے والے جو پٹھان ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ ان کے ساتھیوں کی اولاد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو ثابت کیا، جبکہ قرآن مجید کا بیان ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اللہ نے ان کو بلند کر دیا آسمانوں پر، اور وہ قرب قیامت میں آئیں گے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ قرب قیامت میں آئیں گے، دمشق کے مسجد کے مینارے پر وہ اتریں گے، ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا جیسے غسل کر کے انسان کے بالوں سے چہرہ پانی ٹپکتا ہے، اور وہ آئیں گے، وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے اور شراب کو حرام کریں گے، اور اس کے بعد دنیا میں ایک بھی کافر نہیں رہے گا۔ پھر وہ دنیا میں آ کر نکاح کریں گے، حضور کی سنت نکاح پر عمل ہوگا، اس کے بعد طبعی عمر پائیں گے، اور اس کے بعد ان کا وصال ہو جائے گا، اور قبر اطہر کے اندر سرکار کے روضہ کے پاس ان کی تدفین ہوگی، ایک بھی دنیا میں کافر موجود نہیں ہوگا۔ اس ظالم نے ان سب احادیث سے صرف نظر کیا، اور اس نے کہا کہ پہلے مہدی موعود تھا، اب اس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد جب اس کا جمعیت اور اکٹھی ہو گئی، اس کے گرد اور جتھا اکٹھا ہو گیا، تو اس ظالم نے اس کے بعد مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ مسیح موعود وہ مسیح علیہ السلام، وہ عیسیٰ ابن مریم جن کا ذکر کیا گیا ہے، وہ میں ہوں۔ وہ جو تم کہتے ہو کہ دوبارہ آسمانوں سے آئیں گے، وہ کوئی نہیں ہے، وہ میں ہوں مسیح موعود، میں ہوں لوگوں کو ٹھیک کرنے والا۔ اور دلیل میں کبھی غالب کا ایک شعر لے آتے تھے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اس طرح کی بکواسیں کر کر کس نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ جب کافی ساری جمعیت ہو گئی، اب یہ انگریز کی پروردہ اس کی سازش کا نتیجہ تھا، اس لیے یہ دن بدن قدم آگے بڑھاتے بڑھاتے اس کا جو مطمح نظر تھا وہ سرکار کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنا اور اس کے بعد جہاد کو حرام کرنا تھا۔ جب ایک قابل لحاظ تعداد ہو گئی، اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا، اور اس کا دعوے کے جو ثبوت بنا وہ اس زمانے کے ایک بڑے عالم، بہت بڑے ہندوستان کے ایک مدرسے کے بانی، ان کی ایک کتاب ہے تحذیر الناس۔ تحذیر الناس میں انہوں نے یہ لکھا، اس شخص نے یہ لکھا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اور اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبوت کے سلسلے کو ختم کر دینے والے ہیں، اور بکثرت احادیث بھی ہیں۔ تو یہ آیت بھی ہے۔ تو اس شخص نے جو عالم کہلاتا تھا، ایک بہت بڑے دارالعلوم کا بانی تھا، اس شخص نے اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر یہ لکھا کہ خاتم النبیین کا مطلب جو یہ مسلمان کرتے ہیں کہ آخری نبی، یہ عوام کا خیال ہے، یہ عوام کا خیال ہے، اس کا مطلب ہے اصلی نبی۔ اس نے کہا خاتم النبیین کا مطلب ہے اصلی نبی، اور اصلی نبی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی اور، اس نے لکھا کہ بالفرض اگر کوئی شخص بعد میں نبی ہونے کا دعویٰ کر بھی دے تو حضور کے ختم نبوت پر فرق واقع نہیں ہوتا، اصلی نبی حضور ہیں۔ اب حضور کے سائے کے طور پر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر دے، حضور کی شریعت کا پیروکار ہونے کا نبی ہونے کا دعویٰ کرے، تو اس سے حضور کے ختم نبوت پر فرق نہیں پڑتا۔ اس کو کوئی عبارت چاہیے تھی، کوئی دلیل چاہیے تھی کسی ایسے شخص سے جس کو مسلمان عالم مانتے ہوں، بس یہ عبارت اس کے ہاتھ لگی اور اس نے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو پہلے کہا ذلی نبی۔ اب اس کی ترقی دیکھیے، یعنی کیسے یہ بڑھتا گیا، اس کی جرت بڑھتی گئی، کیونکہ پشت پر انگریز کی طاقت تھی، انگریز کی پشت پر طاقت تھی۔ تو اس طریقے سے اس نے پہلے مہدی موعود کا دعویٰ کیا، مصلح کا دعویٰ کیا، پھر مہدی موعود کا دعویٰ کیا، پھر مسیح موعود کا دعویٰ کیا، پھر ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ذلی نبی، ذل کہتے ہیں سائے کو، یعنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ ہوں، نبی ہوں حضور کے سائے کے طور پر، اصلی نبی نہیں ہوں، سایہ کے طور پر نبی ہوں۔ اس کے بعد اس نے ایک قدم اور بڑھایا اور پھر اپنے آپ کو تشریعی نبی کہا۔ یہ بڑی لمبی تفصیل ہے، ہمارا وقت اس کا متحمل نہیں ہوتا، ہم مختصر بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں تشریعی نبی ہوں۔ تشریعی نبی کہتے ہیں اس نبی کو جو کسی نبی کی شریعت کا پیروکار ہو، یعنی نبی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، شریعت تو انہی کی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے نبی ہیں، صاحب شریعت پیغمبر ہیں، لیکن میں ان کی شریعت کا پیروکار نبی ہوں، تشریعی نبی۔ یہ ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی تھے، اس کے بعد حضرت یوشع بن نون تھے، اور بہت سارے نبی انہی کی شریعت کے پیروکار ہوئے۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ تشریعی نبی ہیں، یہ شریعت کے پیروکار نبی۔ تو اس نے کہا کہ میں شریعت تو حضور ہی کی ہے، اسلام کی شریعت کا پیروکار ہوں، لیکن ہوں میں نبی، تشریعی نبی ہوں۔ اس زمانے کے اندر بہت سارے علماء حق نے اس فتنے کی سرکوبی کی۔ سب سے پہلا نام جو ضمن میں آتا ہے وہ ہمارے امام اہل سنت، امام الشاہ احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا رد کیا، اور 5 مبسوط کتابیں لکھی اس کے رد میں، اور اس کے کفر پر دلائل و براہین قائم کیے، اور لوگوں کو بتایا کہ یہ بہت بڑا فتنہ اور کافر قطعی ہے۔ ایک استفتاء اعلی حضرت کے پاس پہنچا۔ سب سے پہلا جو رد باقاعدہ کیا وہ امام اہل سنت نے کیا، امام اہل سنت امام الشاہ احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور انہوں نے سب سے پہلے اس کا رد کیا اور کہا، کسی نے استفتاء بھیجا اور کہا کہ ایک شخص ہے، اس کی شادی ہوئی مسلمانوں میں، بعد میں وہ شخص جو ہے وہ مرتد ہو گیا، قادیانی بن گیا، تو کیا اس لڑکی کا نکاح قائم رہا؟ تو امام اہل سنت نے سب سے پہلے اس کا مبسوط رد کیا اور کہا کہ وہ شخص قطعاً کافر ہے، اور وہ عورت اس کے نکاح سے فوراً نکل گئی۔ شوہر اور بیوی مسلمان ہوں، اور اگر شوہر کافر ہو جائے تو فوراً اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر ہو جاتی ہے، اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، شوہر کو توبہ کے لیے موقع دیا جاتا ہے، توبہ کر لے تو پھر وہ اس کے حسب سابق بیوی ہوگی، تجدید ایمان کرے گا اور تجدید نکاح کرے گا، اس میں عدت پھر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے تو پھر وہ عورت اس کے نکاح سے جدا ہو گئی، وہ حرام ہو گئی اس کو۔ تو اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب ایک لکھی، ایک مبسوط کتاب۔ اس طرح کے دیگر فتاوی آئے، 5 مبسوط کتابیں آپ نے اس کے رد میں لکھی۔ حسام الحرمین جو تکفیر کرنے جن لوگوں کی تکفیر کی گئی، اس میں سب سے پہلی تکفیر اسی بدبخت کی ہے جس پر آپ نے مکہ مکرمہ کے علماء سے فتاوی پر دستخط لیے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس فتنے کا استحصال کیا، رد کیا۔ اس زمانے کے اندر دوسری طرف کے لوگ، جن کے ایک مولوی نے یہ لکھ دیا تھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، اس کے بڑے اس کا دوسرا شخص جو تھا، اس مدرسے کا دوسرا شیخ، بڑا شیخ، اس نے جو دعویٰ کیا ہے یہ 1890 یا 95 میں غالباً اس نے کیا، اور اسی سال ان سابقہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی تھی ان کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال تک انہی کی کتاب کے وہ حوالے بیان کرتا رہا، کسی نے اس کو روکا ٹوکا نہیں کہ ہمارا یہ مراد نہیں ہے۔ پھر دوسرا شیخ، وہ 1905 کے اندر وہ مرا، اس کی وفات ہوئی 1905 کے اندر، اور اس کی بھی آپ پوری کتابیں موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے، اس کے فتاوی موجود ہیں، ایک لفظ بھی اس شخص کے خلاف انہوں نے نہیں لکھا۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب 1943 کے اندر ان کا انتقال ہوا، ان سے پوچھا گیا اس کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے کفر کی کوئی قطعی دلیل نہیں ملی۔ اس زمانے میں جب یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان کے قطعی کفر کی دلیل نہیں ملی، اور یہ بھی کہا کہ اس کو کافر کہنا کوئی ایمان میں ضروری نہیں ہے، اس کی تکفیر کرنا کچھ ضروری نہیں، اس زمانے کے اندر ہمارے علماء حق نے اس فتنے کو پہچانا اور اس کا استحصال کیا، رد کیا۔ پھر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاجدار گولڑا، سرزمین پنجاب کے شاہ سوار، سرزمین گولڑا کے تاجدار حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف والے، یہ اس زمانے کے اندر حرم مکہ گئے ہوئے تھے۔ مدینہ طیبہ حاضری کے موقع پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ مہر علی تم یہاں پھر رہے ہو، اور پنجاب کی سرزمین کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اس نے ڈاکہ ڈالا ہے، جاؤ اور اس کا مقابلہ کرو۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب وہاں سے اجازت پا کر ہندوستان تشریف لائے اور ایک کتاب لکھی، اس کے رد میں ایک کتاب لکھی، اور اس میں ثابت کیا کہ جو حضور کے بعد کسی بھی معنی میں نبی ہونے کا دعویٰ کرے، تشریعی نبی ہو یا ذلی نبی ہو یا بروزی نبی ہو، وہ سارے کے سارے مردود اور کافر ہیں۔ سب سے پہلے پھر ایک عوامی کتاب جو لکھی، اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ کی صورت میں ہے، اور ان سے پہلے کا ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پھر بہت بڑا کارنامہ ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کا پھر بہت بڑا کارنامہ ہے، انہوں نے پھر پہلی ایک کتاب لکھی، پھر دوسری ایک معرکۃ الآراء کتاب لکھی جو دستیاب ہے، سیف چشتیائی نام کی کتاب لکھی، اور اس میں اس کا رد کیا اور اس کا کافر و مردود ہونا بیان کیا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب اہل سنت کے بڑے اکابرین اور اسلاف نے اس فتنے کا مقابلہ کیا۔
وقت چلتا رہا، پھر پاکستان بن گیا، اور اس وقت پھر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو مناظرہ کی دعوت دی، بلکہ کہا گیا کہ مناظرے کا اشتہار اس نے شائع کروایا۔ پیر صاحب نے اس کے جواب میں قبول کیا اور بادشاہی مسجد لاہور کے اندر مناظرے کا مقام طے ہوا، لیکن وعدے کے دن یہ بدبخت نہیں آیا، یہ مردود وعدے کے دن نہیں آیا، اور اس نے جواب کہلا بھیجا کہ میں تم سے مناظرہ نہیں کروں گا، میں تم سے مباہلہ کروں گا، میرا تم سے مباہلہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں مباہلہ ہے، چیلنج مجھے قبول ہے۔ مباہلہ کافر کے معاملے مقابلے میں کیا جاتا ہے، اور اس میں باطل فریق کے لیے لعنت کی دنیا میں دعا کی جاتی ہے، مباہلہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ مختلف درجے ہوتے ہیں، مباحثہ ہوتا ہے، مذاکرہ ہوتا ہے، مباحثہ ہوتا ہے، مناظرہ ہوتا ہے، اس کے بعد آخر میں مباہلہ کافر سے ہوتا ہے، مباہلہ کافر سے ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ ایک اندھے کو، ایک کانے کو اور ایک لنگڑے کو، لولے کو، یہ 3 مریضوں کو لے کر آئیں گے اور وہاں آ کر دعا کریں گے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں، میں بھی دعا کروں گا، آپ بھی دعا کرنا، جس کی دعا سے یہ ٹھیک ہو گئے اس کا موقف سچا ہونا ثابت ہو جائے گا۔ ایک اندھا، ایک نابینا، یعنی اور ایک لولا اپاہج، اور ایک کانا جس کی ایک آنکھ نہ ہو، یہ 3 افراد لائے جائیں گے، 3 مریض لائے جائیں گے، دونوں اس کے اوپر دعا کریں گے، جس کی دعا سے وہ ٹھیک ہو گیا اس کا موقف سچا ہونا ثابت ہو جائے گا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تاجدار گولڈا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا ایمان افروز جواب دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا تو بچوں والی باتیں کر رہا ہے، مریضوں کو تو لے آئے گا ٹھیک کرنے کا، 2 مردے لے آنا، 2 میتیں لے آنا کفن پہنائی ہوئی، ایک کے اوپر تو کھڑے ہو کر دعا کرنا کہ یہ زندہ ہو جائے، پر میں کروں گا، جس کی دعا سے مردہ زندہ ہو جائے وہ اس کا موقف سچا ہوگا۔ تو بیمار کو ٹھیک کرنے کی بات کرتا ہے، میں مردہ کو زندہ کرنے کی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ میں جس لجپال نبی کی حمایت میں کھڑا ہوا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ان کی طاقت میری پشت پر ہے اور وہ مجھے کبھی ناکام نہیں کریں گے۔ یہ بدبخت پھر نہیں آیا، مباہلے سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد زمانہ چلتا رہا، پھر پاکستان بن گیا 57 میں۔ 1953 کے اندر پہلی تحریک ختم نبوت شروع ہوئی اور مسجد وزیر خان لاہور اس کا مرکز ہوا۔ سید ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید ابو الحسنات صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دیگر علماء اکابرین، اور اس میں دیگر مکاتب فکر کے علماء بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ تحریک ختم نبوت چلی، سینکڑوں لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، سینکڑوں لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، اور بہت سارے مسلمانوں کو سزائے موت ہوئی، جن میں نمایاں ترین نام ہمارے حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو پہلے ایم ایس ایف میں تھے اور پھر JUP میں شامل ہو گئے، نورانی صاحب کے دست راست بنے، بڑی دبنگ آواز تھی، جنہوں نے ان کو سنا قدیم لوگوں نے سنا ہوگا جیسے شیر دھاڑتا ہے۔ علامہ عبدالستار خان نیازی فخر نیازی، فخر قبیلہ نیازی ہیں۔ علامہ عبدالستار خان نیازی کو عدالت نے، پاکستان اسلامی عدالت نے ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی پاداش میں سزائے موت کا حکم دیا، اور سزائے موت کا حکم دینے کے بعد جج نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہاں مولوی، تمہارا مورال اب کیسا ہے؟ آپ نے ایسے آواز دیا جیسے شیر جنگل میں دھاڑتا ہے، اور وہ کانپ گیا۔ اس نے کہا ابھی تو میرا مورال بلند ہوا ہے۔ جیل میں ڈال دیے گئے، 7 دن اور 8 راتیں آپ جیل میں رہے، کال کوٹھڑی میں، جس میں سزائے موت کے قیدی رکھے جاتے ہیں۔ علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 8ویں رات وہ ایوب خان نے وہ حکم واپس لے لیا، کیونکہ تحریک بہت شدت پکڑ چکی تھی۔ جب باہر آئے، اخبار نویس نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا کہ 7 دن اور 8 راتیں۔ کیا 7 دن 8 راتیں مذاق کیوں کرتے ہیں حضرت؟ اتنی عمر ہے، میں آپ سے عمر پوچھ رہا ہوں۔ کہا کہ میں اپنی عمر شماری وہ کرتا ہوں جو میں نے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے میں نے کال کوٹھڑی میں کاٹی ہے، وہی دن میری زندگی کے دن ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں۔ پھر تحریک آہستہ ہو گئی، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے اندر سے غدار نکل آتے ہیں، اپنے اندر سے غدار پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد 1974 کے اندر، 73 کے اندر بھٹو صاحب نے ایک متفقہ آئین دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان کو ایک متفقہ آئین دیا، جس میں پاکستان کے طول و عرض کے تمام سیاسی جماعتوں، تمام لوگوں نے اتفاق کیا۔ ٹوٹا پھوٹا پاکستان تھا، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تھا، جو مغربی پاکستان جو پھر پاکستان بن گیا، اس کے لوگوں نے سب نے اتفاق رائے سے آئین پاس کیا۔ اور سب جانتے ہیں کہ بھٹو صاحب ایک دنیا دار آدمی تھے، سیکولر آدمی تھے، دینی علوم سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، مولوی نہیں تھے۔ تو 74 کے اندر مسلمانوں نے ایک بہت بڑی تحریک چلائی، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تحریک چلی،
ختم نبوت کے حوالے سے، اور کہا گیا کہ آئین کے اندر یہ شق درج کی جائے کہ قادیانی بدترین کافر ہیں، غیر مسلم اور اقلیت ہیں اور مرتد ہیں۔ یہ تحریک چلائی گئی، تو اس میں بھی لوگوں نے بڑی قربانیاں دیں۔ اس وقت چونکہ پارلیمانی نظام وجود میں آ چکا تھا، تو پارلیمنٹ کے اندر، پاکستان کی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش کی۔ وہ جو سیدنا صدیق اکبر سے سفر شروع ہوا تھا، مسلمہ کذاب کے مقابلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جہاد کا آغاز کیا تھا، انہی کی اولاد کے ایک نمایاں فرد الشاہ امام احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد پیش کی جس میں کہا گیا کہ یہ مرتد ہیں، کافر ہیں، دین اسلام کے باغی ہیں۔ تو بڑے بڑے لوگوں نے اس پر بڑی بڑی مخالفت کی۔ بھٹو نے بھی کہا کہ بھئی مجھے ان باتوں سے مذہبی دین مدرسوں کی باتیں ہیں، فتاویٰ کی باتیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں نہیں کرتا۔ ولی خان صاحب اس زمانے میں تھے، انہوں نے بھی کہا، وہ بھی سیکولر ذہن کے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس کو نہیں کرتے۔ حاصل بزنجو نے بھی کہا، بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن علامہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے قاہر دلائل دیے، ایسے واضح دلائل دیے کہ سب نے اس پر دستخط کر دیے۔ اب بھٹو صاحب اس پر اسمبلی میں وہ بحث نہیں کروانا چاہتے تھے، بھٹو صاحب اسمبلی میں اس قرارداد پر گفتگو نہیں کروانا چاہتے تھے۔ یحییٰ بختیار ان کے اٹارنی جنرل تھے، فوجی وکیل تھے، ان کے وزیر قانون تھے یحییٰ بختیار صاحب، عبدالحفیظ پیرزادہ وزیر قانون تھے، اس طرح، اور فاروق علی خان ملتان والے صاحبزادہ فاروق علی خان وہ اسمبلی کے سپیکر تھے۔ تو آپ نے اصرار کیا کہ آپ اس پر اس کو قرارداد پیش کریں۔ اس نے کہا یہ میرا کام ہے، یہ مولویوں کا کام ہے، مولوی فتویٰ بازی کریں، مجھے تو ان باتوں کا پتہ نہیں، نہ میرے ان سے تعلق ہے۔ تو علامہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کروڑوں اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ایسے عمدہ دلائل دیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو علمی دلیل نہیں ہوتی، جو عقل کو اپیل کرنے والی دلیل ہو، وہ انسان کو زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے، جو عقل کو دلیل اپیل کرتی ہو۔ ہارون عباسیوں کے زمانے کے اندر ایک فتنہ پیدا ہوا، فتنہ خلق قرآن۔ قرآن مجید مخلوق ہے، قرآن مجید مخلوق ہے۔ تو بادشاہوں نے، علماء جو فتنہ پرور علماء تھے، معتزلہ نے یہ تحریک شروع کی تھی کہ قرآن مجید مخلوق ہے۔ تو امام احمد بن حنبل، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان پر، انہوں نے اس کا مقابلہ کیا، اور بھی کچھ علماء حق نے مقابلہ کیا، کچھ جان بچانے کے خوف سے، کچھ عقل سے مجبور ہو کر، کچھ لالچ میں آ کر پھسل گئے، انہوں نے کہا کہ ہاں قرآن مخلوق ہے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ کائنات میں صرف ایک اللہ ہے جس کو بقا ہے، کل من علیہا فان۔ وہ کہتا تھا کہ یا تو کہو کہ قرآن اللہ ہے، یا تو تم اس کو معبود مانو، اللہ مانو، اور یا مخلوق مانو، کیونکہ کائنات میں دو ہی حیثیتیں ہیں، ایک خالق ایک مخلوق، ایک عابد ایک معبود۔ ہم عابد ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، ہم مملوک ہیں، وہ ہمارا مالک ہے۔ بس دو چیزیں ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول، بس اللہ اور اللہ کی مخلوق۔ تو قرآن کو یا تو اللہ مانو، پھر قرآن کو سجدہ کرو، خدا مانو۔ جب خدا نہیں مانتے تو پھر اس کو مخلوق مانو، کہ قرآن مخلوق ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا انکار کیا اور اتنی سزائیں بھگتیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو کوڑے ان کو اس جرم کی پاداش میں مارے گئے، اگر ہاتھی کو پڑتے تھے ہاتھی بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے بڑے علماء دلائل دے دے کے ان کو قائل نہ کر سکے۔ ایک دن بادشاہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا، ایک میراثی آیا، یہ گانے بجانے والا، ڈھول بجانے والا، وہ آیا اور اس نے آتے ہی کہا عظم اللہ اجرک فی القرآن یا امیر المومنین۔ یہ عربی میں تعزیت کرنے کا ایک انداز ہے، عربی زبان میں تعزیت کرنے کا ایک انداز ہے کہ اے امیر المؤمنین، قرآن مجید کے مر جانے پر، قرآن مجید کے ہلاک ہو جانے پر اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے اور صبر پر اجر عطا کرے۔ عظم اللہ اجرک فی القرآن یا امیر المؤمنین، قرآن مجید کے ہلاک ہو جانے پر جو آپ کو اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، جو آپ کو صدمہ پہنچا ہے، اللہ اس میں آپ کے اجر کو بڑھائے۔ عظم اللہ اجرک، یہ تعظیم کا جملہ، یہ تعزیت کا جملہ ہے عربی میں۔ تو بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ٹیک لگا کر سیدھا ہو گیا اور کہا کیا بکواس کرتا ہے؟ کہا امیر المومنین قرآن مر گیا معاذ اللہ، اور میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ اب نمازوں میں کون کیا پڑھے گا، تراویح میں کون کیا پڑھے گا، دین کے اندر قرآن ہی تو تعلیم تھی، قرآن تو فنا ہو گیا معاذ اللہ۔ ان کا کیا بکواس کرتا ہے؟ ان کہا جی آپ ہی تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید مخلوق ہے، اور قرآن میں اللہ نے خود فرمایا تھا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، ہر شے کو فنا ہے سوائے اس کی ذات کے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے کو فنا ہے سوائے تیرے رب کی ذات کو۔
تو جب یہ مخلوق ہے تو مخلوق کے مرنے پر آپ اتنے حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل کے دریچے کھول دیے. اس نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، اس کو انعام دیا اور کہا کہ القرآن غیر مخلوق، قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہوتی ہے، مخلوق نہیں ہے. تو اب اس جاہل کی علماء کی باتیں نہ مانا، اتنے ظلم و ستم کیے، لیکن اس میراثی کی بات اس کے دل میں اتر گئی. عام کی بات کبھی عام سی دلیل بندے کے دل میں بیٹھ جاتی ہے. علامہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اس کے سامنے اسی طریقے کو اختیار کیا. اسے کہا کہ اچھا بھٹو صاحب یہ بتائیے، آپ ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، لاکھوں کروڑوں ووٹ آپ نے لیے، تو آپ منتخب ہوئے نا وزیر اعظم؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا اچھا اسی اسمبلی میں ایک اور شخص آ جائے اور آپ کے برابر کرسی رکھ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ میں وزیر اعظم ہوں، آپ اسے کیا کہیں گے؟ کہا جائے گا کہ یا تو وہ پاگل ہوگا یا وہ باغی اور غدار ہوگا، وہ قتل کر دیا جائے گا، سزائے موت ملے گی. کہا کہ تمہاری کرسی چھوٹی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی بہت بلند ہے. اللہ کے نبی کی کرسی بہت بلند ہے، تو حضور کے برابر کوئی کرسی رکھ کر کہہ دے کہ میں نبی ہوں تو وہ تو واجب القتل ہے ہی ہے. تو بھٹو صاحب کے ذہن میں یہ بات اتر گئی اور اس نے مباحثے کا وعدہ کر لیا. اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی. علامہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جس کے پاس وہ قرارداد لے کے جاتا تھا سب نے دستخط کر دیے. بڑے بڑے سیکولر لوگوں نے، جو اپنے آپ کو بے دین کہتے ہیں، جو کہتے ہیں دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں اور ہم سیکولر ہیں، انہوں نے ولی خان جیسے نے، بزنجو جیسے لوگوں نے دستخط کر دیے. اور نہ کیے تو دو ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو مولوی کہلاتے تھے، ایک دشمن غوث غلام غوث ہزاروی، ایک اس نے دستخط نہیں کیے. یہ اسی دوسری جماعت سے تعلق ہے جن کے بڑوں نے یہ لکھا تھا. ایک غلام غوث ہزاروی اور ایک اور انہی کی جماعت کا ایک اور مولوی تھا. ان دو مولویوں نے اس قرارداد پر دستخط نہیں کیے، ان کو اپنے نصیب. قرارداد اسمبلی میں پیش ہو گئی، بحث ہوئی. اگلا مرحلہ درپیش ہوا کہ اسمبلی کے اندر غیر ممبر تو داخل نہیں ہو سکتا، اسمبلی کی سیٹوں پر نہیں بیٹھ سکتا. تو پھر اس زمانے میں، اس زمانے کے دستیاب وسائل کے مطابق اس کو گیلری میں بٹھا کر اس کے ساتھ مباحثہ کرایا گیا. مرزا ناصر قادیانی، اس کے ساتھ مباحثہ کروایا گیا. مرزا ناصر قادیانی کو کہا گیا، ان کے بہت سارے اقوال پیش کیے گیا کہ تم کہتے ہو کہ جو مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے. سر ظفر اللہ خان جو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا، اس بدبخت نے قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، الگ کھڑا رہا. جنازہ ہو رہا ہے وہ کھڑا رہا. اس سے اخبار نویس نے کہا کہ تم جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا دو باتیں سمجھو، یا تو یہ سمجھو کہ ایک مسلمان کی نماز جنازہ کافر نے نہیں پڑھی کہ تم مجھے کافر کہتے ہو، حالانکہ ابھی کافر اقلیت قرار دیے نہیں گئے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ اتنا مشہور ہو چکا تھا، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دلائل اتنے معروف ہو چکے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ مسلمان ان کو کافر جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یا تو یہ سمجھیں کہ ایک مسلمان کی نماز جنازہ ایک کافر نے نہیں پڑھی، یا پھر یہ سمجھیں کہ ایک مسلمان نے ایک کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. یعنی میں مسلمان ہوں اور قائد اعظم کافر ہے، میں اس کی جنازہ نہیں پڑھوں گا. اس نے جنازہ نہیں پڑھا تھا، یہ اتنی معروف ہو چکی تھی. تو اس زمانے میں تو اس سے سوال کیا گیا، تو بہرحال بڑی لمبی تفصیلی بحث ہوئی. اس کے بعد اس نے پھر یہی دلیل پیش کی. اس نے کہا جی ہم جو کہتے ہیں نا، تو یہ آپ ہی کے علماء میں سے ایک عالم کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا، بلکہ اس کا معنی ہے اصلی نبی. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصلی نبی ہیں اور حضور کے فیضان سے اور نبی بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے تو انہی کی کتاب کا لکھا ہے. تو علامہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی طرف اشارہ کیا، ان کے لوگوں کی طرف، اور کہا کہ یہ ہمارا ایمان نہیں ہے، یہ ان کے بڑوں نے لکھا ہے. اس کا جس نے یہ لکھا ہے ہمارے نزدیک اس کا حکم بھی وہی ہے جو تمہارے لیے حکم ہے، یہ تمہارے لیے حکم ہے. تو اب وہ مبہوت ہو گیا. فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا. تو پھر متفقہ طور پر پوری اسمبلی نے یہ لکھ کر دے دیا کہ قادیانی غیر مسلم. 7 ستمبر 1974 کو قرارداد پاکستان کی اسمبلی میں پیش کی گئی. متفقہ طور پر قرار دے دیا گیا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، یہ مرتد ہیں، غیر مسلم اقلیت ہیں. مفتی محمود نے اس وقت علامہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ریش مبارک کو چوما اور کہا کہ اگرچہ آپ نے ہمارے اکابر کے بارے میں بڑی سخت بات کی، لیکن اس موقع پر اس کے سوا ان کی بات کا کوئی جواب ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے ایسی دلیل قائم کر دی کہ اب کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی. تو برادران گرامی، یہ غیر مسلم اقلیت عقیدہ ختم نبوت جو ہے، یہ تمام عقائد اسلامیہ کی 4 دیواری ہے. اس قلعے کے اندر، اس دیوار کے اندر اگر شگاف پیدا ہو جائے تو اسلام کی کوئی شے محفوظ نہیں رہتی، اسلام کی کوئی شے محفوظ نہیں رہے گی. عقیدہ ختم نبوت اتنا حساس مسئلہ ہے، ہم یہ کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ وہ اللہ ہے، وہ خدا ہے،
اسے پاگل سمجھ کر جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ وہ نبی ہے تو وہ تو کافر ہوا ہی ہوا۔ اگر کسی نے اس سے کہا کہ بھائی نبی کے پاس تو معجزہ ہوتا ہے، اور اگر تو نبی ہے تو تیرے پاس معجزہ کوئی ہے، تو کہا کہ معجزہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے یہ، کہ جس نے کہا کہ میں نبی ہوں، کسی پوچھنے والے نے کہا کہ نبی کے پاس تو معجزہ ہوتا ہے، تو نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھا، تو معجزہ طلب کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا، کہ اس نے یہ امکان تو ذہن میں رکھا نا کہ اگر اس کے پاس معجزہ ہے تو پھر ہم مان لیں گے اس کو نبی، اس نے یہ امکان دل کے اندر پیدا کیا تو بھی کافر ہو جائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے تمام عقائد، تمام اعمال کی چار دیواری ہے، اس کے اندر شگاف ڈالنا پوری عمارت اسلامی کو گرا دینے کے مترادف ہے۔ اس کی حساسیت سے واقف ہوں جن لوگوں نے یہ قرارداد پیش کی، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے قیامت تک کے لیے یہ راستہ صاف کر دیا، اب کسی مدعی نبوت کو جرت نہیں ہوتی۔ اس بدبخت نے پھر کھلی نبوت کا دعویٰ کیا۔ بہرحال ہمارا گفتگو کا موضوع آج کا تھا کچھ اور۔ ہم چاہ رہے تھے کہ یزید کے واقعے کے بعد جب خلافت ملوکیت کی طرف منتقل ہوئی، خلافت ملوکیت کی طرف تبدیل ہوئی، اور اس کے بعد جب فتنوں کے دروازے ہوئے، اس وقت اہل تصوف اور اہل علم ان کے دو گروہ وجود میں آئے۔ اہل تصوف اور اہل علم، چونکہ صحابہ کرام کے دور میں، قرون اولیٰ کے دور میں، پہلے زمانے کے اندر، حضور کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، کوئی شخص نہ مفتی ہوتا تھا، نہ شیخ الحدیث ہوتا تھا، نہ کوئی صوفی ہوتا تھا صوفی کے نام سے، لیکن سب کچھ ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن یہ نام وجود میں نہیں آئے تھے، نہ علم اسماء الرجال تھے، نہ اور دیگر اصطلاحات تھیں، یہ کچھ چیزیں موجود نہیں تھیں۔ ایک ہی خلیفہ، جو خلیفۃ المسلمین ہوتا تھا، وہ جامع مسجد دارالحکومت کی وہاں کا خطیب ہوتا تھا، جمعہ وہی پڑھاتا تھا، خطبہ وہی دیتا تھا، اور اس کے مقرر کردہ ائمہ موجود ہوتے تھے، اور صوبوں کے اندر، شہروں کے اندر جو حاکم شہر ہوتا تھا وہ جمعہ پڑھاتا تھا۔ جب خلافت ختم ہو گئی اور ملوکیت قائم ہو گئی، بادشاہت قائم ہو گئی، اس وقت پھر دو گروہ وجود میں آئے۔ ایک طبقہ علماء جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم کی حفاظت و اشاعت کا ذمہ لیا، علوم ظاہری کی اشاعت اور حفاظت کا ذمہ لیا، طبقہ علماء۔ اور ایک طبقہ اس وقت اہل تصوف کا قائم ہوا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زہد اور حضور کی جو باطنی اصلاح کا کام ہے اس کی ذمہ داری کو قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے جامع تھے، اور اہل بیت اطہار، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ امام طریقت ہیں، تمام طریقت کے امام ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے طریقت کے امام حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بہت بلند مقام ہے۔ ان سب کے علوم کے جامع مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ علوم شریعت اور علوم طریقت کے جامع تھے، انہی سے علوم شریعت نکلتا تھا، انہی سے علوم طریقت نکلے۔ اس کے بعد پھر کوئی حکومت چونکہ قائم نہ رہی، خلافت اسلامیہ ختم ہو گئی، تو اس کے بعد پھر اہل علم علماء الگ ہو گئے اور اہل طریقت الگ ہو گئے، اہل طریقت الگ اور علماء ظاہر جو ہیں وہ الگ ہو گئے، علماء شریعت علماء طریقت الگ الگ ہو گئے۔ پھر یہ گروہ وجود میں آئے، اس کے بعد پھر جو دین کے معاملات کی حفاظت کا کام ہوا وہ ان کی ذمہ داری ہوئی۔ انشاءاللہ عزیز اس تسلسل کے ساتھ، یہ درمیان میں ختم نبوت کا معاملہ اتنا نازک تھا، اور یہ اس کا موقع آ گیا تھا 7 ستمبر 1974 کو ان بدبختوں کو یعنی کافر اور مرتد قرار دیا گیا، غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ یہ بدترین کافر ہیں، اس لیے کہ ہندو، عیسائی یا یہودی یہ بھی کافر ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو مانتے ہیں کہ ہم نان مسلم ہیں۔ وہ نان مسلم ہیں، یہ ناٹ مسلم ہیں، یہ فرق یاد رکھیے، نان مسلم یہ ناٹ مسلم۔ اور ان کا ظلم، یہ بدترین کافر اس لیے ہیں کہ یہ ناموں سے دھوکہ دیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمانوں میں مل کر، مسلمانوں کے درمیان رہ کر مسلمانوں کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس میں داخلے کے لیے، اپنا حاضری کے لیے جائیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کے عرف پر جانا چاہیں، آپ کو ویزا نہیں ملے گا، بہت مشکل ہوگی، آپ کی بڑی چھان پھٹک ہوگی کہ کہیں پاکستان کا جاسوس تو نہیں جا رہا، بڑی چھان پھٹک ہوگی۔ لیکن قادیانیوں کو ہر سال ان کا جو سالانہ جلسہ ہوتا ہے اس میں شرکت کے لیے گھر بیٹھے ان کے ویزے پہنچ جاتے ہیں، گھر بیٹھے، اور بارڈر پر ان کا سامان چیک نہیں کیا جاتا، اور وہاں سے واپس آتے ہیں تو وہاں بھی واپسی پر بھی ان کا سامان چیک نہیں کیا جاتا۔
تو یہ اتنا حساس مسئلہ تھا، اس کو سمجھانا، مسلمانوں کو سمجھانا۔ آج تو ہم نے اپنی یاریوں کو مقدم رکھا نا، اپنے تعلقات کو مقدم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یار ٹھیک ہے جو بھی اس کا دین ایمان ہے، لیکن ہمارا تو دوست ہے یا ہمارا کاروباری تعلق ہے۔ یاد رکھیے یہ بدترین کافر ہیں، یہ غدار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ تو ایمان ہی نہیں لائے، عیسائی ہوں یا یہودی یا ہندو، وہ تو ایمان ہی نہیں لائے۔ یہ ایمان لا کر اندر سے انہوں نے جڑیں کاٹی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دستار پر انہوں نے ہاتھ ڈالا، حضور کی عزت نبوت پر انہوں نے ہاتھ ڈالا، حضور کی عزت و ناموس نبوت پر، گریبان پر انہوں نے ہاتھ ڈالا۔ یہ بدترین کافر ہیں، ان سے خبردار ہو جائیے، یہ اس امت کے غدار ہیں، ہر جگہ پر یہ غداری کریں گے، یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں۔ اور اسی نے یہ پہلا فتویٰ دیا تھا ہندوستان کے اندر، ہم جہاد کی بات کر رہے تھے، نبوت کے مرکز کو توڑنے کے لیے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پہلا فتویٰ ہندوستان کے اندر اسی ظالم نے دیا کہ جہاد اس حکومت کے خلاف حرام ہے، اس حکومت کے خلاف جہاد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پہلا فتویٰ ہندوستان کے اندر جس شخص نے دیا، جس بدبخت نے دیا، وہ یہی ظالم تھا۔ تو یہ اتنا نازک موضوع درمیان میں آ گیا۔ ہمارا جو تسلسل چل رہا تھا وہ یہی چل رہا تھا کہ جب بادشاہت یعنی خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی تو اس کے بعد ضرورت تھی ایسے گروہوں کی، ایسی جماعتوں کی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثت علم کی حفاظت کرتی۔ اس میں پھر دو گروہ ہو گئے، دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک علوم ظاہریہ کی ترویج و اشاعت کے لیے طبقہ علماء وجود میں آئے، اور ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تزکیہ کی حفاظت کے لیے مارد وجود میں آئے، جن کو طبقہ صوفیہ کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام علوم کی اصل ہے، اس کے ساتھ کنیکشن کیسے ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شامل تھے، یا جیسا کہ اس زمانے کے اندر بعض فتنہ پرور لوگوں نے ایسی باتیں پھیلانا شروع کر دیں، غامدی بکواس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تصوف ایک الگ متوازی دین ہے، اور بہت سارے لوگ اس طرح کی بکواسیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ نہ میں بابی نہ میں بابی اس طرح کی نئی نئی باتیں نکالتے ہیں، اور جس ظالم کو جس کی کتابیں پڑھ رہا ہے یا پیش کر رہا ہے وہ بابوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ تو نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، نہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، نہ تجھ پر جبریل آیا، تو جو کہتا ہے نہ میں بابی، بابوں کو تو نہیں مانتا، ان بابوں کی کتابیں تو پڑھتا ہے تو۔ بخاری 250 سال بعد لکھی گئی، بابا ہیں۔ پھر بخاری کی اصل پھر کیا ہوئی؟ اگر تو بابوں کا انکار کرتا ہے تو بخاری کی اصل کیا ہوئی؟ ہمارا جو موضوع علم ہے وہ یہی ہے، تسلسل کے ساتھ ہم اس کو قائم کریں گے انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی اور توفیق الہی کی، کہ امام عالی مقام کی جب کربلا میں شہادت ہو گئی اور خلافت اہل حق اور اہل باطل بالکل واضح ہو گئے، منافق کافر تو پہلے ہی الگ تھے، امام عالی مقام نے منافقوں کو بھی الگ کروا دیا۔ اس کے بعد ضرورت تھی حضور کے علوم کی وراثت کے لیے، ان کی ترویج و اشاعت کے لیے اور امت کے اندر اس کو باقی رکھنے کے، اس میں پھر طبقہ علماء پیدا ہوا اور طبقہ صوفیہ پیدا ہوا۔ ان کی اور ان سب کی اصل جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے اندر اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی میں اس کا نمونہ موجود ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز بتوفیق الہی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے اگلی نشست میں اسی پر گفتگو کریں گے، اس تسلسل کو لے کر چلیں گے، کیونکہ آگے سفر کا مہینہ آ رہا ہے جو اہل تصوف کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح سچا ایمان نصیب فرمائے، ہمارا جینا اسلام پر، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ یہ بدعقیدوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، ہر زمانہ فتنوں کا ہوتا ہے، اس میں اور بڑھ گئے، فتنے عام ہو گئے، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہر بندے کے گھر کے اندر فتنے پہنچ گئے، لوگوں کے ایمان سلب کیے جا رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے، ہماری حفاظت تو اللہ ہی کے ذمے ہے، ہم اس میں اپنا حصہ ضرور شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا جینا اسلام پر، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔